بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عابدین وائس کے معزز دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آسمان کی جانب نمرود کا سفر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ظالم نمرود نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی رب کے متعلق حجت بازی کی اور گفتگو میں ہار گیا تو اس نے کہا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کی بات درست ہے تو میں ضرور آسمان تک پہنچوں گا اور ابراہیم علیہ السلام کی خدا کا پتہ لگاؤں گا۔ پھر نمرود نے گدھ کے 4 چوزے منگوائے اور ان کی تربیت کی یہاں تک کہ وہ گدھ جوان ہو گئے۔ پھر ایک تابوت بنوایا جس میں اوپر نیچے دونوں طرف دروازے لگا دیے۔ اس میں نمرود اپنے ایک ساتھی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تابوت کے کناروں پر ڈنڈے لگا کر اس میں گوشت کے لوتڑے لٹکا دیے اور تابوت سے ان گدھوں کی پیروں میں اتنی لمبی رسی باندھ دی کہ وہ گوشت تک نہ پہنچ سکے، اور ڈنڈے اس طرح لگائے کہ بوقت ضرورت ان کو نیچے اوپر کیا جا سکے۔ پھر گدھوں نے گوشت دیکھ کر اس کی لالچ میں اڑنا شروع کیا، اڑتے گئے اور اوپر چڑھتے گئے، یہاں تک کہ پورا دن ختم ہو گیا اور وہ فضا کی طرف بڑھتے رہے۔ نمرود نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اوپر والا دروازہ کھولو اور دیکھو کہ ہم آسمان کے قریب آ گئے۔ اس نے دروازہ کھول کر دیکھا اور بتایا کہ آسمان کا فاصلہ پہلے ہی کی طرح ہے۔ نمرود نے کہا کہ نیچے کا دروازہ کھول کر زمین کا جائزہ لو، کیا صورتحال ہے؟ اس نے دیکھ کر بتایا کہ زمین سمندر کی پانی کی طرح اور پہاڑ دوئے کی طرح دکھائی دے رہے ہیں۔ پھر یہ گدھ دوسرے روز بھی سارا دن اڑتے رہے اور بلندی کی طرف بڑھتے رہے، یہاں تک کہ تیز ہوائیں ان کی اڑنے میں رکاوٹ بن گئی۔ پھر نمرود نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اب دونوں دروازے کھول کر زمین و آسمان کا جائزہ لو۔ اس نے کھول کر دیکھا تو آسمان کو اسی حالت پر پایا، اور نیچے کا دروازہ کھولا تو اس کو زمین بالکل تاریک سیاہی میں ڈوبی ہوئی نظر آئی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس تابوت میں ایک لڑکا بھی تیر کمان لیے بیٹھا تھا۔ اس نے وہاں آسمان کی طرف ایک تیر چلایا تو اس کا تیر فضا میں اڑنے والے ایک پرندے کی خون سے آلودہ ہو کر اسی کے پاس واپس پہنچ گیا۔ نعوذ باللہ، اس نے کہا کہ آسمان کے خدا کا تو ہم نے کام تمام کر دیا ہے۔ پھر نمرود نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ڈنڈوں سے لٹکا ہوا گوشت زمین کے طرف نیچے کر دو۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا تو گدھ تابوت کو لے کر نیچے کی طرف اترنے لگے۔ پہاڑوں نے گدھوں اور تابوت اڑنے کی آواز سنی تو ان پر خوف طاری ہو گیا، اور ان پہاڑوں نے سمجھا کہ ضرور آسمان سے کوئی آفت نازل ہو رہی ہے اور قیامت قائم ہونے والی ہے، لہٰذا وہ خوف سے لرزنے لگے اور قریب تھا کہ اپنی جگہ سے لڑک جاتے۔ اس کے متعلق قرآن کریم میں ہے، قریب تھا کہ ان کی سازش سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائے۔ یہ معنی اس قرأت کی مطابق ہوں گی جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے دال کے ساتھ منقول ہے، ورنہ مشہور قرأت بن نون ہے، جس کی صورت میں مفہوم دوسرا ہوا کہ ان کی تدبیروں سے پہاڑ اپنی جگہ سے نہیں ٹل سکتے۔ عابدین وائس کے معزز ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل عابدین وائس کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو بروقت ملتی رہے۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، والسلام۔